بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ سبھی کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش بھی ہے اور یوم وفات بھی ہے۔ تو آج ہم اسی بات کو جانیں گے کہ 12 ربیع الاول جو ہے یہ پیدائش کا دن ہے یا اللہ کے رسول کی وفات کا دن ہے۔ دیکھیے کہ نہ تو بخاری کے اندر اور نہ ہی مسلم شریف کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ جمہور محدثین اور مورخین نے اس بات کو اپنایا ہے، اور اس تاریخ کی کتابوں کے اندر اور محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور اس بات کا بہت سے علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 کو وفات پائے ہیں۔ تو بہت سے حضرات اس 12 ربیع الاول کے دن کے اندر جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ تو اس جشن کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر کیا کبھی اس جشن کو منایا گیا ہے؟ نہیں منایا گیا ہے۔ صحابہ کے دور میں منایا گیا ہے؟ نہیں منایا گیا ہے۔ تابعین کے دور میں منایا گیا ہے؟ وہاں پر بھی کسی کتاب کے اندر یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ تابعین نے اس جشن کو منایا ہو۔ تبع تابعین ائمہ مجتہدین کے زمانے تک بھی جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو نہیں منایا گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی جو 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے کہ یہ وفات کا دن ہے یا پھر پیدائش کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، اس طور پر جشن مناتے ہیں، یا پھر اس طور پر جشن مناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کا وصال ہوا ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جشن عید میلاد النبی جو 12 ربیع الاول کو منائی جاتی ہے، تو پہلے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے، اور آج بھی بہت سے حضرات کی زبانوں سے یہ بات سنی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول جو ہے یہ 12 وفات کا دن ہے، اور بہت سے پرانے کیلنڈروں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 12 ربیع الاول کو 12 وفات منائی جاتی تھی۔ تو ان لوگوں کا یہ جشن عید میلاد النبی منانا یہ خود ساختہ ایک مسئلہ ہے جو انہوں نے خود اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے۔ آئیے آج ہم انہی کی کتابوں سے، جو ان کے بڑے بڑے علماء ہیں، انہی کے گھر کی کتابوں سے اس بات کی حقیقت کو جانیں گے کہ 12 ربیع الاول یہ جشن عید میلاد النبی کا دن ہے یا پھر 12 وفات ہے۔ بہت سے لوگ پہلے کہتے تھے کہ 12 وفات ہے، لیکن آج ہم انہی کی کتابوں سے دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام عظمتوں کے پاسبان ہے، اور اسے لکھا ہے بریلویوں کے ایک بہت بڑے عالم نے، علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری نے، جو بریلوی طبقے کے اندر بہت پائے کے عالم سمجھے جاتے ہیں اور بہت بڑے مفسر کہلائے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس 12 وفات کے تعلق سے اور جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے کیا بات لکھی ہوئی ہے؟ حضرت علامہ توکلی کی جملہ تصانیف سے نہ صرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت کا پتہ چلتا ہے، بلکہ پڑھنے والے کا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کو عام طور پر 12 وفات کہا جاتا تھا۔ یہ بات دھیان سے سننا کہ 12 ربیع الاول شریف کو عام طور پر 12 وفات کہا جاتا تھا۔ یہ حضرت علامہ توکلی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ گورنمنٹ کے گزٹ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام منظور کروایا، اور اس دن کو عام طویل منظور کروا دی، تعطیل منظور کروا دی، یعنی چھٹی منظور کروا دی۔ تو یہ بریلوی عالم ہیں اور بہت بڑے پائے کے عالم ہیں، جن کی تقاریض احمد رضا خاں بریلوی کی کتابوں پر موجود ہے، اور بہت پہنچے ہوئے عالم ہیں ان کے طبقے کے۔ تو یہ اپنی کتاب کے ان کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 12 ربیع الاول جو ہے یہ
عام طور پر 12 وفات کہا جاتا تھا اس دن کو، لیکن یہ حضرت علامہ توکلی کی کوشش کی وجہ سے گورنمنٹ کے گزٹ میں اس کو چھٹی کا دن منایا گیا اور جشن عید میلاد النبی کا دن قرار دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے یہ 12 وفات کا دن تھا، لیکن انہی کے عالموں کی کوشش کی وجہ سے اب اسے یوم پیدائش کے طور پر منایا جاتا ہے، جسے آج ہم جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ دوسری کتاب ہمارے پاس انہی مولانا کی جو بریلوی عالم ہیں، مولانا علامہ عبدالحکیم شرف قادری، انہی کی ایک کتاب ہے تذکرہ اکابر اہل سنت، جو لاہور سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں مولانا مرحوم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شرسار تھے، آپ ہی کی مساعی جمیلہ سے متحدہ ہند و پاک میں 12 وفات کی بجائے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تعطیل ہونا قرار پائی تھی۔ تو یہ دونوں کتابیں ان بڑے عالم صاحب کی ہے، اور دونوں کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جسے آج اور جسے یہ لوگ جشن عید میلاد النبی کے طور پر منایا جاتا ہے 12 ربیع الاول کو، یہ پہلے 12 وفات کا دن تھا، لیکن انہی کے عالموں نے گٹھ جوڑ کر کے اور گورنمنٹ سے منظور کرا کر کے اس دن کو چھٹی کا دن قرار دیا گیا، اور ہند و پاک کے اندر اس دن کو عام کر دیا گیا، اور اسی دن سے جشن عید میلاد النبی نام دے دیا گیا۔ تو معلوم ہوا اور ساری بات واضح ہو گئی کہ یہ جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، اس دن کے اندر کرتے ہیں، ہری جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہری ٹوپیاں لگاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا برے کام اس دن کے اندر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو 12 ربیع الاول کا دن ہے، جسے یہ حضرات جشن عید میلاد النبی کے طریقے پر مناتے ہیں، تو یہ اصل میں 12 وفات کا دن تھا۔ جیسا کہ انہی کی کتابوں کے اندر جو ان کے گھر کی کتابیں ہیں، ان کے بڑے عالموں کی کتابیں ہیں، انہی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دراصل 12 ربیع الاول کا دن جو تھا یہ 12 وفات کا دن تھا، لیکن ان کے عالموں نے کوششیں کی اور اس دن کو عید میلاد النبی کے طور پر منظور کرایا، اور جشن عید میلاد النبی کو ایجاد کر دیا گیا، اور 12 وفات کو اس دن سے ختم کر دیا گیا، اور آج یہ لوگ جشن عید میلاد النبی کو مناتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل صاف طور پر ہمیں معلوم ہو گئی کہ 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی نہیں ہے، بلکہ 12 وفات کا دن ہے۔ تو اب یہ جو خوشی مناتے ہیں، یہ کیا اللہ کے رسول کے وصال پر خوشی منا رہے ہیں، یا اللہ کے رسول کی ولادت پر خوشی منا رہے ہیں؟ یہ جاہلانہ رسم ہے جو آج ہند و پاک ہی نہیں بلکہ بہت سے ملکوں کے اندر رائج کر دی گئی ہے، جسے لوگ امت مسلمہ اور بریلوی حضرات جشن عید میلاد النبی کے طریقے پر مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باطل عقیدوں سے، اس طرح کی رسم و رواج سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو اس بات کی حقیقت کا پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ دن جو ہے 12 ربیع الاول، یہ جشن عید میلاد النبی کا دن ہے یا پھر 12 وفات کا دن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔